السلام علیکم، خواجہ ولاگس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ کو لے کر جا رہی ہوں مسجد جن کی طرف۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری سے ہمیں مسجد جن کے بارے میں کیا معلومات ملتی ہیں۔ مسجد جن کا شمار مکہ مکرمہ کی مشہور مساجد میں سے ایک ہے اور جنت المالا اور حرم کے درمیان سڑک کے بالکل اوپر واقع ہے مسجد جن۔ یہ سیدھی روڈ سیدھا حرم کی طرف جا رہی ہے، آپ کو سامنے زمزم ٹاور بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اس مسجد کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا تھا۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأت قرآن میں مصروف تھے، کچھ جنات نے یہ قرأت سنی۔ اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ وحی کا جب سلسلہ جاری تھا تو آسمان سے جنات تک خبروں کا سلسلہ روک دیا گیا تھا، اور جو جنات خبر لینے آسمان تک جاتے ان کو انگاروں سے مارا جاتا تھا۔ جنات تجسس میں مبتلا ہوئے کہ کوئی نئی بات ضرور ہوئی ہے جس کو راز رکھا جا رہا ہے، اور انہوں نے گروہ بنائے، مشرق اور مغرب میں پھیل گئے۔ جنات کا ایک گروہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا میں ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے قرآن سنا، اور ان کو معلوم ہوا کہ باخدا یہی ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ واپس گئے اور اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے قرآن سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ جنات کو بھی اسلام کی دعوت دیں اور ان کو بھی قرآن سنائیں۔ جنات کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے ساتھیوں سے کیا کہ حکم ہوا ہے کہ جنات کو قرآن سناؤں، تم میں سے کون ساتھ چلے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف میں گیا۔ مکہ کی گھاٹی شعب الہجوم یعنی کہ جہاں پہ ابھی مسجد جن موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گرد ایک لکیر کھینچ کر حکم دیا کہ اس کے اندر بیٹھے رہنا، جب تک میں نہ بلاؤں باہر مت آنا۔ یہ حکم دے کر چل دیے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ جانور تیزی سے اتر رہے ہیں، ان کے ساتھ سخت شور و غل بھی سنائی دیا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فکر ہوئی، پھر کثرت سے پرچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد چھا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری آڑ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہی مجھے سنائی نہ دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد بادل کے ٹکڑیوں کی طرح سب ٹکڑے چلنا شروع ہو گئے۔ فجر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو کر میری طرف آئے اور فرمایا، کیا تم سو گئے تھے؟ میں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، خدا کی قسم کئی دفعہ ارادہ ہوا کہ لوگوں کو مدد کے لیے پکاروں، مگر آپ کی لاٹھی کھٹکھٹانے کے ساتھ آواز آتی تھی کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حصار سے باہر آ جاتے تو ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی تم پر جھپٹا مار دیتا۔ قرآن پاک کی سورۃ جن اسی واقعہ پر وحی کے ذریعے نازل ہوئی۔ ابن الجوازی نے کتاب الصفا میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے اسی مقام پر جہاں پہ مسجد جن واقع ہے ایک بوڑھے جن کو دیکھا جس کا جبہ بہت چمکدار اور رونق والا تھا، اور وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت سہیل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے اس سلام کا جواب دے کر فرمایا، تم اس جبے کی رونق سے تعجب کرتے ہو، یہ جبہ 700 سال سے میرے بدن پر ہے۔ اسی جبہ میں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اور میں ان جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورۃ جن نازل ہوئی۔ اسی مناسبت سے یہاں یہ وسیع مسجد تعمیر کی گئی اور مسجد جن کا نام دیا گیا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔